السلام علیکم ناظرین، این نیوز پر مکالمہ رضی کے ساتھ میں آپ کا میزبان رضی الدین رضی، اور ہمارے پاس آج کا موضوع ظاہر ہے پاکستان کی جو صورتحال ہے، آئی ایم ایف کی شرائط ہیں، فیٹف کے گرے لسٹ سے ہم نکلے اور اس کے بعد ہم شرائط پوری کرتے کرتے عوام کے اوپر ٹیکسوں کا بوجھ بھی آ گیا، سپر ٹیکس بھی لگا دیا گیا، اور اس کے ساتھ ہی پھر یہ خبر بھی سنائی گئی کہ ٹیکس نیٹ میں کچھ اور لوگوں کو بھی شامل کر لیا گیا ہے، اور جو تنخواہ دار طبقہ ہے اس پر بھی ٹیکسوں کا بوجھ جو ہے وہ زیادہ کر دیا گیا ہے۔ سو ہم اس بحران سے کیسے نکلیں گے؟ اس بحران میں کتنی دیر ہم رہیں گے؟ معیشت کے حوالے سے ایک بہت بڑا نام، اکانومی کے حوالے سے، ریسرچ کے حوالے سے پاکستان کا ایک بہت بڑا نام ہمارے ساتھ، اور انہیں حال ہی میں ایک ایوارڈ دیا ہے حکومت پاکستان کی جانب سے، اور عبد الرحمن کانجو صاحب جو ہمارے وزیر داخلہ ہیں، ان کی ریکمنڈیشن پر انہیں پاکستان کا مؤثر ترین قومی محقق قرار دیا ہے حکومت پاکستان نے۔ اس سے پہلے بھی بے شمار اعزازات وہ حاصل کر چکے ہیں، عالمی سطح پر وہ عالمی رینکنگ میں موجود ہیں۔ ڈاکٹر محمد شہباز صاحب ہمارے ساتھ ہیں، اور ان کے ساتھ ان کے شاگرد بھی ہیں، لیکن ان کی ایک اپنی پہچان ہے، تحقیق کے حوالے سے بھی سبجیکٹ ان کا بھی یہی ہے، اور لیکن اس کے ساتھ ساتھ ان کا شعر و ادب کے ساتھ بھی تعلق ہے۔ وہ اردو سے محبت کرتے ہیں، چین میں پڑھے اور محبت اردو سے کرتے ہیں، سو وہ پاک چین دوستی کی مثال ہمارے درمیان موجود ہے۔ سو ان سے ہم سی پیک پر بات کریں گے، لیکن آغاز ہم ڈاکٹر صاحب کریں گے۔ السلام علیکم ڈاکٹر صاحب، کیسے ہیں آپ؟ خیریت سے ہیں؟ ڈاکٹر صاحب، آپ سے پچھلی مرتبہ بھی ہماری گفتگو ہوئی تھی اسی چینل پر، اور ہم نے اس وقت بہت ساری باتیں جو آپ سے کی تھیں اور آپ نے ان کا جواب دیا تھا، ان میں سے بہت سی باتیں جو ہیں وہ آپ درست ثابت ہوئیں، اور آپ نے یہ بتایا تھا کہ کس انداز میں ہمیں بہت سارے معاملات سے جو ہیں وہ نکلنے میں مدد ملے گی، اور پھر آپ نے دیکھا کہ فیٹف کے معاملات میں اگرچہ ابھی ہم نکلے نہیں، لیکن ایک گرین سگنل مل گیا کہ ہم وہاں سے نکل آئیں گے، اور اس کے بعد حکومت پاکستان کی جانب سے ٹیکسوں کا نفاذ ہوا، بجٹ آیا، بڑا کڑا بجٹ آیا، عوام بہت خوف زدہ ہیں۔ کوئی عوام کے لیے کوئی اچھی اچھی باتیں کریں نا، لوگوں کا خوف ختم ہو۔ جی بہت شکریہ۔ سب سے پہلے میں گورنمنٹ آف پاکستان کا بے حد مشکور ہوں، اور اسپیشلی عبد الرحمن خان کانجو صاحب کا، اور ان کے جو پی اے ہیں عطا اللہ عوام صاحب کے، جنہوں نے ماشاءاللہ مجھے اس عزت سے نوازا۔ تو شاید جیسے میں نے کہا تھا کہ مجھے فکر نہیں ہے اپنے لوگوں کے بارے میں اتنی زیادہ، کیونکہ ایک وقت آئے گا کہ جب ان کی میرے بارے میں آنکھیں کھلنا شروع ہو جائیں گی، تو میرے خیال میں اس کا آغاز جو ہے نا وہ ہو چکا ہے۔ جی اب یہ ہے کہ میں نے آپ سے یہ کہا تھا کہ ہم اس سے نکل آئیں گے، لیکن ابھی ایک جو فیٹف سے نکل آئیں گے، لیکن ابھی جو ایک چیز مجھے تھوڑا سا پریشان کرتی ہے وہ یہ کہ چونکہ سپٹمبر اکتوبر میں ان کا جو وفد ہے آن سائٹ، اس نے کہا جی ہم جا کے چیزوں کو چیک کریں گے، تو اگر ہم جاگتے رہے تو پھر جو پروسیس جس کی ہم ابھی ہر بندہ کریڈٹ لے رہا ہے، ہر بندے کو کریڈٹ جانا بھی چاہیے، کیونکہ یہ پاکستانی بقا کا معاملہ ہے، اور جس چیز بندے نے جتنا کنٹریبیوشن کیا ہے ساروں کو میرے خیال میں سلیوٹ کرنا چاہیے ہمیں۔ لیکن وہی بات، اگر ہم اس دوران میں سو گئے تو کوئی ایسی چیز، جیسے اب گرد و پیش کی بات کرتے ہیں، تو ہمارے گرد و پیش میں کوئی ایسی چیز ہو گئی جیسے پلوامہ جیسے واقعہ اور اس طرح کے، تو شاید ہمیں پریشانی ہوتی، اس لیے ہمیں دشمن بھی تو اسی طاق میں ہے۔ جی دشمن بالکل اسی طاق میں ہے، اور دشمن جو ہے کوئی بھی ایسا موقع نہیں اپنے ہاتھ سے جانے دے رہا کہ جس سے وہ آپ کو مطلب کہہ رہے ہیں کہ تکلیف پہنچائے۔ اب دوسری بات، جو جیسے ابھی ٹیکسوں کی بات کر رہے ہیں، جیسے اب دوسری چیزیں، اب سے میں نے یہ بھی کہا تھا کہ انشاءاللہ ہم یہ پاکستان پہلی دفعہ بحران نہیں دیکھ رہا، پاکستان نے بہت سارے بحران دیکھا، اور پاکستان نے جب پاکستان نے چاہا تو وہ ان بحرانوں سے باہر بھی نکلے۔ ابھی FATF کی جو اگزامپل آپ کے سامنے ہے، تو قوموں کی زندگی، پاکستان نے چاہا سے کیا مراد ہے آپ کی، کہ ہم خود بحران میں جاتے ہیں اور یا نکلنا نہیں چاہتے؟ نہیں میں نکلنے کی بات کر رہا ہوں، میں جانے کی بات نہیں کر رہا، میں نکلنے کی بات کر رہا ہوں۔ نکلنے میں ہم چاہتے نہیں نکل آئیں، شاید یہ تھوڑی ذرا سخت بات ہو جائے گی، کیونکہ میں نے اس میں پتہ کیا ہے ہمارے ہاں، میں اس میں آپ کی مشکل میں خود آسان کر دیتا ہوں تھوڑی سی۔ دیکھیں، آپ کا بات درست ہے، میں اس کو تھوڑا سا ایکسپلور کرنا چاہتا ہوں۔ ہم نے چاہا سے مراد یہ ہے کہ ہم ہر جگہ جا کر ہم چیزوں میں گڑبڑ کر رہے ہوتے ہیں، اور لوگوں کو موقع دے رہے ہوتے ہیں بات کرنے کی، اور پھر ہم معاملات کئی دفعہ ہم ایسے اوپن انداز میں کر رہے ہوتے ہیں۔ ہماری جو خارجہ پالیسی ہے، ماضی میں ہماری خارجہ پالیسی جس ڈگر پر رہی ہے، پچھلی حکومت میں خاص طور پر،
اس نے بھی پاکستان کو بہت نقصان پہنچایا، کیونکہ ہماری خارجہ پالیسی کی سمت شاید درست نہیں تھی۔ نہیں وہ تو دیکھیں 75 ایئر سے آپ خود اندازہ کر لیں کہ ہماری پریورٹیز کیا ہیں، کہ خارجہ پالیسی جو وہ ڈپینڈ کرتی ہے کہ آپ بیسیکلی چاہتے کیا ہیں۔ کیونکہ میں جیسے آپ سے بات کر رہا کہ میں اگر بات کروں زیادہ سخت ہو جائے گی، مجھے کہیں جا کے یہ لگتا ہے کہ شاید ہم چاہتے نہیں کہ ہم ترقی کریں، بالکل صحیح، لیکن وہ جیسے کہتے ہیں نا کہ مایوسی جو ہے وہ کفر ہے، تو امید کا دامن جو وہ چھوڑنا نہیں چاہیے۔ وہ جو میں نے آپ سے کہا کہ جب ہم چاہا تو جب ہم نے چاہا، جب ہم نے ترقی کرنی چاہیے، جب ہم نے سوچا کہ ایک خوابیدہ ہم نکل آئے اس میں سے۔ ہاں جی، اس کی وجہ ہے کہ یہ جب میں نے بات اس لیے کی ہے کہ چونکہ کوشش ہم کرتے رہے کہ چیزوں کو بغیر کیے ہمیں چیزیں مل جائیں، لیکن جب ہمیں لگا کہ اب آگے راستہ نہیں، تب کچھ ہمیں کرنا پڑے گا عملی طور پہ، تو پھر چیزیں ہمارے فائدے میں ہوئی، جیسا کہ ابھی ہم نے یہ کیا ہے۔ اب جو بات ٹیکسوں کی ہو رہی ہے، عوام بالکل پریشان ہے، عوام تیل کی قیمتوں سے پریشان ہے، بڑھتی ہوئی قیمتوں سے پریشان ہے، عوام جو بجلی کی بڑھتی ہوئی قیمتوں سے پریشان ہے۔ اور ابھی آپ نے یہ بھی کہا ہے کہ ہم نے IMF کے ساتھ معاہدہ کیا، اور IMF نے ہمیں کہا ہے کہ 50 روپیز پر لیٹر بھی اور تیل کی قیمتوں میں اضافہ ہوگا، اور لیکن وہ ہم مرحلہ وار کریں گے، 5 روپے مہینہ، 5 روپے مہینہ کریں گے۔ اور آپ سے میں یہ بھی کہہ رہا ہوں کہ ابھی یہ چیز ثابت ہوگی کہ ابھی 4-5 سال جو ہمیں اسی فیز میں رہنا ہے، وہ بھی اس فارم میں کہ اگر ہم آج سے کوئی اچھے فیصلے کرنا شروع کر دیں، کیونکہ یہ کڑے فیصلوں کی بات تو کرتے ہیں، اور وہ سارے کڑے فیصلے جو لوگوں کے لیے ہیں، اچھے فیصلے کریں اور تھوڑے سے طاقتور فیصلے کریں۔ فار ایگزامپل یہ پچھلی گورنمنٹ میں تقریباً 8 ملین پوٹینشیل ٹیکس پیئر آئیڈینٹیفائی ہوئے تھے، یہ ان کو ٹیکس نیٹ میں کیوں نہیں لے کے آتے؟ پوٹینشیل کا مطلب یہ کہ وہ ٹیکس پے کر سکتے ہیں، تو ان کو کیوں نہیں لے کے آتے؟ کیا یہ ضروری ہے کہ جو بندہ ٹیکس دے رہا ہے اسی کے اوپر جو برڈن ڈال دیں؟ ابھی جو ٹیکس کی سچویشن چل رہی ہے اور مہنگائی کی جو صورتحال چل رہی ہے، مجھے یہ ڈر ہو رہا ہے کہیں جو آپ کی مڈل کلاس ہے کہیں وہی نہ فنش ایلیمینیٹ نہ ہو جائے۔ آپ کہہ رہے ہیں جی ہم نے امیروں کے اوپر ٹیکس لگا دیا تاکہ ہم پاورٹی جو ہے وہ پیسے اکٹھے کر کے تو پاورٹی ایلیویشن کی بات کریں، تو یہ جو مڈل کلاس ہے یہ جو پس رہی ہے اب اس چیز، تو یہ ظاہر سی بات ہے بجائے اوپر بڑھنے کے یہ آپ کی پاورٹی کے اندر آئے گی۔ تو آپ کیسے یہ چیزیں وہ ترتیب دے رہے ہیں؟ تو آپ میرے خیال میں جو ٹیکس نیٹ جیسے بات کروں کہ جو تقریباً 8 ملین لوگ جو ہیں پوٹینشیل ٹیکس پیئرز، ان کے اوپر آپ کو توجہ دینی چاہیے۔ اور بڑی سمپل سی بات ہے کہ جو بندہ ٹیکس دے رہا ہے اس کو ٹیکس کو برڈن نہ ڈالیں، ٹیکس نیٹ کو بڑھائیں۔ ہمارے ہاں لوگ اپنی مراعات چھوڑنے کو تیار نہیں ہوتے۔ مثال کے طور پر فیصلہ ہوا کہ جو مفت کے بجلی کے یونٹ استعمال کرتے ہیں ملازمین واپڈا کے اور مختلف، ان کو ختم کر دیا جائے۔ جب وہ فیصلہ آیا اور اس پر عمل درآمد کی نوبت تو بعد میں آئے گی، ہڑتال پہلے شروع ہو گئی۔ سو ہمارے پاس من حاصل قوم ہم نہیں سوچتے، تو یہ ہم میری انفرادی طور پر سوچ رہے ہوتے ہیں۔ میری اسی بات کا میں تائید کر دی نا کہ ہم چاہتے نہیں ہیں، بالکل ایسی بات اچھا ہے۔ دوسری بات یہ ہے کہ دیکھیں یہ آپ کہہ رہے ہیں کہ جو فری یونٹس ہیں، میں یہ یہاں تک بھی کہنے کو تیار ہوں کہ یہ خاص کر آپ نے گورنمنٹ نے کہا جی ہم 40% ہے نا وہ انسینٹو پیٹرول کا ہم ختم کر رہے ہیں، 100% کیوں نہیں کر رہے؟ آپ کہہ رہے ہیں جی کچھ بجلی کے یونٹ جو ہم مفت ہم ختم کر رہے ہیں، ہم پورے کیوں نہیں ختم کر رہے؟ پھر دوسری بات ہے کہ آپ اگر اسی طرح عیاشیوں میں جائیں گے، کیونکہ IMF آپ سے یہ کہتا ہے کہ اپنے خرچے کم کریں اور آمدن کے جو سورسز ہیں وہ آپ کے بڑھنے چاہیے، تو خرچے کیسے کم ہوں گے؟ سارے جو ان پروڈکٹیو ایکسپینڈیچرز ہیں وہ ختم ہونے چاہیے آپ کے، ٹھیک ہے؟ بلکہ میں تو ایک چیز آگے جاتا ہوں کہ آپ ان لوگوں کو کہتے ہیں، کوئی احسن اقبال صاحب کی بات جو ہے اس کو لوگوں نے بڑا مذاق بنایا، بلکہ بہت سے پڑھے لکھے لوگوں نے بھی مذاق بنایا کہ چائے والی بات، لیکن لوگوں نے یہ نہیں سوچا کہ ہم ایک سال میں $900 ملین جو ہے اس کی ہم چائے پی جاتے ہیں، اور اگر تھوڑا سا وہ لیگل اور انلیگل کو علیحدہ کیا جائے تو لیگلی طور پہ 2 خرب کی چائے پیتے ہیں ہم سال میں، اور انلیگلی جو اسمگلوں کی چائے تھی 1 خرب کی وہی بنتی، تو اوور ہم 3 خرب کی چائے پیتے ہیں۔ تو علامہ اقبال نے یہ کہا تھا کہ ہمالہ سے چشمے ابلنے لگے ہیں، گراں خواب چینی سنبھلنے لگے ہیں۔ سو گراں خواب چینی جو ہے وہ چائے میں چینی بھی ڈلتی ہے نا، تو میں چینی کی طرف آتا ہوں، یہ چین سے آئے ہیں غلام محمد قمر صاحب، GM قمر صاحب۔ قمر کیا حال ہے آپ کے؟ خیریت سے ہیں؟ میں ٹھیک ہوں، آپ سنائیں کیسے ہیں رضی صاحب؟ سی پیک کا بڑا تذکرہ ہے، آپ چین میں پڑھنے کے لیے گئے اور سی پیک کو آپ جانتے بھی ہیں اس کو، اور آپ نے اس راستوں پر بھی سفر کیا چین پر۔ آپ بائی روڈ بھی گئے چین؟ بائی روڈ نہیں، بائی ایئر گئے؟ جی جی، اچھا بائی ایئر گئے۔ اچھا، اور یہ سی پیک کے حوالے سے ہمارے یہاں بہت ساری چیزیں ہیں جو چل رہی ہیں، چائنا جو ہے وہ ہماری معیشت اکنامک کوریڈور ہے ظاہر ہے، اور راہداریوں کے فائدے ہوتے ہیں، اور اس میں آپ کیا سمجھ رہے ہیں کہ یہ پاکستان کی اکانومی میں مستقبل میں کس حد تک کردار ادا کرے گا؟ بہت مہربانی رضی صاحب۔ ایک تو جس طرح سے آپ نے چینی کی بات کی اور اس کو چین کی طرف موڑا، تو مجھے آپ کی کتاب کا وہ سارے صفحے یاد آ گئے، آدھا سچ کے،
جس میں بڑے خوبصورتی کے ساتھ آپ نے چیزیں بیان کی ہوئی، حص و مزاج سے بھرپور. تو سی پیک کی طرف آتے ہیں. سی پیک میں ہم یہ دیکھتے ہیں کہ سی پیک دراصل یہ روڈ ٹو دا مارکیٹ ہے. تو اس میں چائنا مارکیٹ کی طرف جانا چاہتا ہے، پرشین گلف اس طرف، اور جو انڈین اوشن ہے اس کی طرف آنا چاہتا ہے، اپنے مارکیٹ کے روڈز بنانا چاہتا ہے. درمیان میں پاکستان آتا ہے، نو ڈاؤٹ یہ بڑی حقیقت ہے. پاکستان اس سے فائدہ حاصل کر سکتا ہے. اس پہ بڑی لمبی ڈیبیٹ ہے، بڑی بحث ہے. اس کو ہم نے مطلب ڈیٹا کے ساتھ اور بڑی غور و خوض کے ساتھ ہم نے اس کو دیکھنا ہے. ہم ابھی تک جب دیکھتے ہیں تو بڑی چیزیں ٹاک آف دا ٹاؤن ہے کہ جو چائنیز فرمز آتی ہیں، جو کنسٹرکشن آرگنائزیشنز آتی ہیں، تو ہمارے میڈیا پہ یہ ساری چیزیں ہیں کہ وہ اپنے لیبر کو بھی ساتھ لے کے آتی ہیں، انجینئرز کو بھی ساتھ لے کے آتی ہیں، اور کوئی معمولی سی جو لیبر ہے یا بہت چھوٹا کام کرنے والے وہ پاکستانی لیتے ہیں وغیرہ وغیرہ. اس طرح کے الزامات اور اس طرح کی باتیں رہی. ہاں یہ بالکل ٹھیک ہے. اس کی ایک وجہ تو یہ ہے کہ ہم خود اپنے لوگوں کو آن نہیں کرنا چاہتے. ہم خود جیسے ڈاکٹر صاحب نے بات کی کہ ترقی بھی نہیں کرنا چاہتے. ہمارے بہت سارے انجینئرز، ڈاکٹرز جو ہیں وہ چائنا میں کام کر رہے ہیں، چائنیز اکانومی میں کنٹریبیوٹ کر رہے ہیں، لیکن پاکستان اس کو ویلکم کرنے کو تیار نہیں ہے. اس لیبر کو، ہمارا جو رچ ہیومن کیپٹل ہے اس کو وہ پروڈکٹیوٹی میں شامل کرنے، جو پروڈکٹیوٹی کا پروسیس ہے اس میں شامل کرنے کے لیے تیار نہیں ہے، اس کو ویلکم کرنے کے لیے تیار نہیں ہے. تو اس ساری صورتحال میں جب ہمارے پاس جو ہمارا رچ ہیومن کیپٹل ہے وہ چائنا میں بیٹھے گا، وہ جرمنی میں بیٹھے گا، وہ مڈل ایسٹ میں بیٹھے گا، تو یہاں پہ ہم سی پیک سے کس طرح سے بینیفٹ لیں گے؟ اٹ سیمز ویری امپاسبل. یہ بالکل ناممکنات میں سے نظر آ رہا ہے. تو گورنمنٹ کو کوئی ایسی پالیسیز بنانی چاہیے جہاں ہم جیسے ہزاروں لوگ جو انٹرنیشنل جرنلز میں کنٹریبیوٹ کر رہے ہیں، انجینئرز جو انٹرنیشنل انجینئرنگ میں کنٹریبیوٹ کر رہے ہیں، میڈیکل میں کنٹریبیوٹ کر رہے ہیں، اور دنیا کے ہر شعبے میں کنٹریبیوٹ کر رہے ہیں، چائنا میں، بیجنگ میں، فرانس میں، جرمنی میں، امریکہ میں، یو کے میں بیٹھ کے، تو اس کو ہماری گورنمنٹ لائے، ان کو یہاں پہ فیسیلیٹیٹ کرے، اور یہاں پہ جو لوگ ہیں ان کو بھی وہ ٹرین کرے اور ہیومن کیپٹل پہ کام کرے. ہمارے بہت اچھے دوست ہیں، اکتر افضل بہت بڑے اکانومسٹ ہیں، دی نیشن اور ڈان میں بھی لکھتے ہیں. تو وہ ایک بات کرتے ہیں، پچھلے دنوں وہ ایک بات کر رہے تھے کہ آپ جتنا بھی اپنا انفراسٹرکچر ڈیولپ کر لیں، جتنی بھی آپ میکانزم کو امپروو کر لیں، لیکن اگر آپ اپنے ہیومن کیپٹل کو ریچ نہیں کریں گے، اس کو پالش نہیں کریں گے، اور اپنے لوگوں کی سیوک سینس کو جو ہے ڈیولپ نہیں کریں گے، تو آپ جو ہے وہ ٹیک آف نہیں کر سکتے. ہم یہاں دیکھتے ہیں کہ ہمارا ایگریکلچر میں پوٹینشیل پڑا ہے، انڈسٹری میں پڑا ہے، سروس سیکٹر میں پڑا ہے، اور سی پیک تقریباً آلموسٹ گوادر تو فنکشنل ہو چکا ہے 2021 میں. باقی جو چیزیں ہیں وہ بھی باقی رکاوٹیں آ رہی ہیں نا. ہاں جی، آپ کو بلوچستان میں رکاوٹیں آ رہی ہیں، وہاں کے وہی ہیومن کیپٹل کی آپ بات کر رہے ہیں، تو وہاں آوازیں یہی بلند ہو رہی ہیں نا کہ یہاں ہماری اگر آپ کو ضرورت ہے تو پھر ہمیں آپ فیسیلیٹیٹ بھی کریں نا. پانی تو کم از کم پینے کا صاف ہو نا ہمارے پاس. وہ یہ تو ان کی ڈیمانڈ ہے نا. بالکل ڈیمانڈ ہے. اور وہاں بجلی نہیں ہے، وہاں آپ دیکھ رہے ہیں کہ بجلی سینیٹیشن نہیں ہے، سینیٹیشن نہیں ہے، بہت سارے تعلیم مسائل نہیں ہیں. ہے. وہ اور پھر وہ کہتے ہیں کہ آپ یہاں افرادی قوت بھی تو ہماری لیں، ہمیں روزگار بھی تو دیں. یہ بڑی خوبصورت آپ نے بات کی. چائنا کا جو ٹیک آف ہے نا وہ شنجن سٹی سے ہے. تو ڈاکٹر صاحب بڑے بہتر طریقے سے جانتے ہیں، بڑے ایکسپرٹ ہیں چائنیز اکانومی کے. وہ ایک مچھیروں کا شہر تھا، بستی تھی. تو ان لوگوں کو میں جب گوادر کی بات دیکھتا ہوں، سنتا ہوں، اور وہ جو ماہی گیر وہاں پہ مچھلیاں پکڑتے ہیں ان کو دیکھتا ہوں، سوچتا ہوں، تو تھوڑا سا میرے نہ ذہن میں شنجن کا بھی بنتا ہے کہ وہاں پہ لائٹ مینوفیکچرنگ کے ذریعے گورنمنٹ نے کس طرح سے اپنے لوگوں کو اپلفٹ کیا، اور یہاں پہ کس طرح سے وہ اپنی گورنمنٹ اپنے لوگوں کو آؤٹ لائر بنا رہی ہے کہ یو آر ناٹ دا پارٹ آف بلوچستان اور ایون آف پاکستان اکانومی. آپ ان کو وہاں پہ حقوق دیں. اگر آپ نے مچھلیاں پکڑنی اوپنلی بند کرنی ہے، یا ان کا جو کام تھا، جو بیسک پیشہ تھا، تو آپ انہیں حقوق دیں، اور آپ انہیں پروڈکٹیوٹی کے سرکل میں، جو لائٹ مینوفیکچرنگ میں مطلب تھوڑے سا اسکل دے کے گورنمنٹ انویسٹمنٹ کرے، پبلک پرائیویٹ، تو ان کو آگے لے کے جائے، ان کو تعلیم بھی دے، پانی بھی دے، سینیٹیشن بھی دے، اور وہ اس پروڈکٹیوٹی پروسیس کا حصہ. بالکل ٹھیک، بہت اچھے بہت اچھے، بہت شکریہ ڈاکٹر صاحب. آپ کا شکریہ. آپ تو ابھی ہمارے ساتھ رہیں گے، لیکن جی ایم قمر جو ہیں اب ان کی جگہ ہم ایک اور گیسٹ کو لائیں گے اور فہد قریشی صاحب کے ساتھ بات کریں گے، اور وہی اکنامک کے غلام محمد قمر. آپ کا بہت شکریہ، آپ ہمارے ساتھ. ناظرین اکرام، دیکھتے رہیے این نیوز پر مکالمہ رضی کے ساتھ، اور وقفے کے بعد ہم دوبارہ آئیں گے اور نئے گیسٹ ہمارے ساتھ ہوں گے، اور ان کے ساتھ اسی طرح بہت خوبصورت گفتگو آپ کو مزید سننے کو ملے گی. ہمارے ساتھ رہیے، دوبارہ ملتے ہیں.
ویلکم بیک ناظرین، این نیوز پر مکالمہ رضی کے ساتھ، اور ہم اس پروگرام کے پہلے حصے میں ہم گفتگو سن رہے تھے جی ایم قمر کی، اور اس سے پہلے ڈاکٹر محمد شہباز صاحب کی، اور اب ہمارے ساتھ ہمارے نئے مہمان ہمارے درمیان موجود ہیں، ڈاکٹر فہد قریشی صاحب۔ شعبہ آپ کا بھی یہی ہے، اکنامکس، اور اس کے ساتھ پھر آپ کی دوسری پہچان ذکیہ یونیورسٹی، تیسری پہچان سرائیکی خطہ اور ایگریکلچر۔ اور آپ کے ساتھ پہلا سوال میں یہ کرنا چاہوں گا، اس کے بعد ڈاکٹر صاحب کو اس میں شامل کریں گے ہم، کہ ایک جو ٹیکس نیٹ وسیع کرنے کی بات ہوتی ہے اور انویسٹمنٹ کی بات ہوتی ہے، پہلے تھوڑا سا ٹیکس نیٹ کے اوپر بات کریں کہ ٹیکس نیٹ کو وسیع کرنے کے لیے سب سے پہلے ایگریکلچر کا نام لیا جاتا ہے کہ جی ایگریکلچر کا شعبہ جو ہے اس کو اس ٹیکس نیٹ میں لایا جائے۔ ایگریکلچر کو ہم سبسڈیز دے رہے ہوتے ہیں، ہم بہت سی جگہوں پر ان کو رعایتیں دے رہے ہوتے ہیں، اور وہ کہتے ہیں کہ جی اس کو بھی ٹیکس نیٹ میں لائیں۔ آپ کا کیا خیال؟ بہت سارے ٹیکس مالیہ وغیرہ دے رہے ہیں آپ؟ دیکھیے وہ تو ہے، کسانوں کی اتنی انکم نہیں ہے تو ان کے پاس کیا راستہ ہوگا؟ اور لازمی بات ہے، یا تو پروڈکٹس مہنگی ہوں گی، گندم مہنگی ہوگی، چاول مہنگا ہوگا، اور الٹیمیٹلی آپ کا مزدور طبقہ بھی پس جائے گا۔ اس میں آپ ہسٹری دیکھیں نا کہ یہ ٹیکسز کیوں گورنمنٹ سبسڈی دیتی ہے آٹے پہ، اور جو ہے نا خاص طور پہ جو میجر فوڈ ہمارے ہاں آٹا گندم گنی جاتی ہے، اس کے اوپر گورنمنٹ کیوں دیتی ہے؟ گورنمنٹ کی مجبوری ہے، اگر اس پہ سبسڈی نہ دیں تو یہ اتنا مہنگا ہو جائے کہ یہ انڈسٹری کے مزدوروں کے لیے جو ہے نا اس کو افورڈ کرنا مشکل ہو جائے۔ ہمارے ہاں تو بمپر پرائس کے باوجود بحران آ جاتا ہے، بمپر کراپ کے باوجود بحران آ جاتا ہے۔ بمپر کراپ کے باوجود اس لیے آتا ہے کہ پوری دنیا میں گندم کا آٹا بڑا مہنگا ہے، ہم نے پاکستان میں اس کو اگر سستا رکھا ہوا ہے تو وہ پھر افغانستان چلا جاتا ہے، اور کسانوں کو مجبور کر کے اگر ہم اس کو ایکسپورٹ کرنا شروع کر دیں، کسان جو ہے اس میں بڑا خوشحال ہو جائے گا۔ ہم کاٹن ایکسپورٹ کرنا شروع کر دیں، کسان کے وارے نیارے ہو جائیں گے۔ لیکن یہ بھی گورنمنٹ کسانوں پہ، زمینداروں پہ ظلم کرتی ہے، وہ کہتی ہے کہ کاٹن آپ نے ادھر ہی مل مالکان کو سستی قیمت پہ بیچنی ہے، انٹرنیشنل ریٹ اس کا کافی اپ ہوتا ہے، لیکن آپ نے گورنمنٹ کا حکم ہے کہ آخر ٹیکسٹائل ملیں چلانی ہے، ٹیکسٹائل سیکٹر چلانا ہے، کسانوں کو مجبور کیا ہوا ہے کہ آپ نے کم پرائس پہ لوکل جو مینوفیکچر ہیں ان کو جو ہے دینی ہے۔ تو اس صورت میں اتنے زیادہ ٹیکسز ہیں کسانوں کے لیے، تو آگے حالات نہیں رہیں گے، تو یہ تو گورنمنٹ کا کچھ اچھا ڈیسیژن نہیں ہے۔ ہم بہت ساری فصلوں سے تو ہم ہاتھ دھو بیٹھے نا، بہت ساری چیزوں سے لوگ منہ موڑتے جا رہے ہیں نا، شوگر سے بھی، گنے سے بھی، گنے کی کاشت بھی ختم ہو رہی، کپاس ہماری ویسے خراب ہو گئی، اس مرتبہ مینگو بھی برباد ہو گیا۔ ڈاکٹر صاحب سپر ٹیکس کی بات بتا رہے ہیں، سپر ٹیکس کہ جی زراعت پر بھی آ گیا، سپر ٹیکس کا تجربہ پہلی دفعہ پاکستان میں کیا گیا۔ دیکھیں وہ اگر اس کو آپ تجربہ سمجھ کے کر رہے ہیں تو اس کا جو اثر ہے نا وہ میں سمجھتا ہوں کہ ٹھیک ہے، وہ بھی کہہ رہے ہیں جی 1 سال کے لیے لگایا ہے، اس کے بعد ہم دیکھیں گے، یا وہ یہ بھی کہہ رہے ہیں کہ شاید 1 سال بعد نہ لگایا جائے۔ ایشو یہ ہے کہ یہ سپر ٹیکس ہے ظاہر بات فرمز کے اوپر یا پروڈیوسر جو اس کے اوپر آ رہا ہے، یہ ٹرانسفر، یہ کیا کہتے ہیں اس کو، جو اینڈ کنزیومر ہے کیا اس کے اوپر یہ شفٹ ہوگا کہ نہیں ہوگا؟ 100% شفٹ ہوگا۔ اور یہ ریسرچ کہتی ہے، میں نہیں کہہ رہا، ریسرچ کہہ رہی ہے کہ جب آپ پروڈیوسر کے اوپر ٹیکس لگاتے ہیں تو اس کا 80 to 85% جو ہے وہ کنزیومر جو اس کے اوپر وہ شفٹ کر دیتا ہے، تو اس نے 10% یا 15% وہ پے کرے گا۔ تو یہ بھی جو مہنگائی کی ہم بات کر رہے تھے پہلے، کوئی تیل کی قیمتوں کی وجہ سے ہو رہی ہے، بجلی کی قیمتوں میں اضافے کی وجہ سے ہو رہی ہے، اور ٹیکس جب لگیں گے تو اس سے بھی ظاہر سی بات ہے وہ مہنگائی کے اوپر اثر پڑے گا۔ تو الٹیمیٹ جو اینڈ کنزیومر ہے آپ کا وہ اس سے متاثر ہوگا، اور وہ میرے خیال میں کبھی بھی جو ہے وہ گورنمنٹ کے فیور میں نہیں جائے گا۔ اس سے بہتر ہے، ایک میں ایگزامپل دوں،
کہ ہمیں ان چیزوں کو کنٹرول کرنے کی ضرورت ہے. میں لاہور میں تھا دوستوں کے ساتھ, تو میں نے ایک چھوٹا سا وہ لنچ کا انویٹیشن بھیجا ان کو, 4-6 دوست تھے, کھانا کھایا ہم نے. تو میں نے کہا جی بل لے کے آؤ. بل لے کے آیا تو میں نے اس کو کریڈٹ کارڈ دے دیا, میں کہا یہ پے کر لو اس سے. کہتے سر ہماری مشین خراب ہے. چونکہ موسٹلی میں اسی ہوٹل پہ کھانا کھاتا ہوں تو مجھے پتا تھا. میں کہا یار میری جیب میں کیش نہیں ہے, تو مجھے یہ بتاؤ کہ برتن کون سے دھونے ہیں, یا تو پیمنٹ کروں یا پھر میں جو پنشمنٹ ہے میں اس کی بات کروں. تیسرا میں کہا آپشن یہ کہ بھائی صاحب یہ کارڈ لے جاؤ اور اس سے پیسے مشین سے کاٹ لو. مجھے حیرانگی ہوئی اس بات کی, پریشان بھی ہوا کہ ہمارا یہ بہیویئر ہے. مشین بالکل ٹھیک تھی, وہ جو ریسپشن کے اوپر بندہ بیٹھا اس نے نیچے مشین رکھی ہوئی تھی, وہ گیا اس نے پیسے کریڈٹ کارڈ میں سے کاٹے. عموماً کیا ہوتا ہے, عموماً ہوتا یہ ہے کہ جب آپ بل پے کرتے ہیں تو وہ آپ کو بڑے مؤدب طریقے سے, میرے کبھی گھر والوں نے بھی اتنے مؤدب طریقے سے مجھے بل جو ہے نا وہ رسید اس کی نہیں دی, اتنے مؤدب طریقے سے جناب والا وہ رسید دیتے ہیں آپ کو. لیکن اس وقت جب وہ کریڈٹ کارڈ سے پیسے کاٹ گیا تو اس نے رسید یوں کر کے مجھے دی. اب ظاہر سی بات ہے اس ہوٹل کے اندر اکیلا میں نہیں تھا, اور بھی لوگ کھانا کھا رہے تھے. اس سے انٹینشن یہ جا رہی ہے کسی اور بندے کو نہ پتا چلے کہ ہوٹل کے اندر مشین جو ہے وہ کام کر رہی ہے, تاکہ لوگ کریڈٹ کارڈ سے پیمنٹ نہ کریں. وجہ اب جب کریڈٹ کارڈ سے پیمنٹ کریں گے تو ڈائریکٹلی پیسے جو ہیں ٹیکس کے گورنمنٹ کے کھاتے میں چلے جاتے ہیں. جب آپ کیش دیں گے تو گورنمنٹ کے کھاتے میں کچھ بھی نہیں جائے گا. تو یہ مینٹالٹی جو ہے اس کو کیپچر کرنے کی ضرورت ہے. تو یہ ٹیکس نیٹ میں ہم لوگوں کو لانے کی کوشش کرتے ہیں, لوگ نہیں آ رہے, اور حکومت کی خود ہمیں ایف بی آر کی انٹینشن بھی, بہت سارا عملہ بھی میری بھگت کر رہا ہوتا ہے. دیکھیں آپ نے تنخواہ دار طبقے سے تو آپ نے لے لیا نا ٹیکس, وہ تو آپ ان کی تنخواہوں سے آپ نے ڈیڈکٹ کر لیا, لیکن اس کے بعد نئے لوگ جو ہیں, تاجر ہیں بڑے بڑے, جن پر سپر ٹیکس کی بات کی جا رہی ہے, افاد صاحب ان کو لانے میں رکاوٹیں پیش آتی ہیں. عملے کی کرپشن اس میں شامل ہے, حکومت خود نہیں چاہتی, کیا معاملات سر اس میں اگر یہ دیکھیں تو پاکستان میں لاسٹ گورنمنٹ نے ایک بڑا اچھا کام کیا. پی ٹی آئی گورنمنٹ کی بات کریں تو انہوں نے ایک ڈیٹا بیس بنایا کہ اس میں کون سے پوٹینشیل ٹیکس بائرز ہیں, ٹیکس پیئر ہو سکتے ہیں. تو اس میں اب پوٹینشیل ٹیکس پیئرز کی ساری لسٹ ہے. پریزنٹ گورنمنٹ نے اس کو ہاتھ نہیں لگایا کچھ سیکٹرز میں. وجہ انہوں نے سب سے زیادہ ٹارگٹ کیا بڑا جو انڈسٹریلسٹ ہے اس کو ٹارگٹ کیا, سپر ٹیکس لگا دیا جو ہے. انہوں نے تنخواہ دار طبقے کو ٹارگٹ کیا, اس کے اوپر ٹیکسوں کی بھرمار کر دی. آپ اندازہ کریں کہ انہوں نے 50,000 انکم جو کہ انٹرنیشنلی $210-220 بنتے ہیں, جو ایک ڈیولپ کنٹری میں جو ہے بندہ ایک دن میں کما لیتا ہے, ایک عام آدمی, غریب آدمی. تو اس پہ ہمارے ہاں وہ مہینے میں اگر 50,000 کماتا ہے, انہوں نے اس کو بھی ٹیکس نیٹ میں لے آئے. اس سے بڑھ کے ظلم نہیں ہو سکتا. تو انہوں نے کیوں ڈالا کہ وہ آلریڈی ایک پے کر رہے ہیں, ایک سسٹم بنا ہوا ہے, انہوں نے اس کے اوپر ہی بوجھ ڈال دیا جو کہ بہت غلط تھا. اب اس کا حل کیا تھا؟ اس کا حل یہ تھا کہ پوٹینشیل ٹیکس پیئرز میں موسٹلی آپ کے ریٹیلرز ہیں, موسٹلی آپ کے جو ہے پروفیشنلز ہیں جو کہ ٹیکس پے کر سکتے ہیں اور انہیں ٹیکس پے کرنا چاہیے اور ان کے پاس ہیوی پیسہ آتا ہے. لیکن مسئلہ یہ ہے کہ آپ کی اکانومی میں پاکستانی ریٹیلر, پاکستانی ٹریڈر, پاکستانی تاجر یہ اس اکانومی کا ڈان ہے. ان کا تنظیمیں بہت سٹرونگ ہیں. ان کی وجہ سے مفتیٰ اسماعیل صاحب کو یہ کہنا پڑا کہ ہم نے ان سے مشاورت کر کے لگایا ہے. بھائی تنخواہ دار طبقے سے بھی آپ نے مشاورت کی ہے کہ آپ پہ یہ ٹیکس لگا رہے ہیں, اور ان پہ ٹیکس کتنا لگایا ہے ریٹیلر پہ؟ 3,000 سے لے کے 10,000. کوئی بہت بڑا ریٹیل آؤٹ لیٹ ہے تو وہ صرف 10,000 ٹیکس دے گا, اور 10,000 ایک عام سا سرکاری ملازم ہے جس کی جو ہے نا وہ بھی 10,000 سے زیادہ دے گا. لیکن ایک بہت بڑا ریٹیل آؤٹ لیٹ میکسیمم 10,000 ٹیکس دے گا. اس سے بڑھ کے ظلم جو ہے نا نہیں ہو سکتا. اور گورنمنٹ کو یہ ریوائز کرنا چاہیے. اس میں سوری میں ان کی بات کو آرگومنٹ کروں گا. جو وہ 8 ملین ٹیکس پیئر پوٹینشیل ٹیکس پیئرز ہیں, گورنمنٹ ان کے اوپر ہاتھ ڈالے تو یہ کڑا فیصلہ ہوگا. نہ کہ تیل کی قیمتوں میں اضافہ کرو یہ کڑا فیصلہ, نہ کہ بجلی کی قیمتوں میں اضافہ کرو یہ کڑا فیصلہ, نہ کہ سپر ٹیکس لگاؤ یہ کڑا فیصلہ. ان 8 ملین لوگوں کو جو پوٹینشیل ٹیکس پیئرز ہیں ان سے ریونیو اکٹھا کریں, ان سے ٹیکس لیں, پھر ہم سوچیں گے, سمجھیں گے اور مانیں گے کہ واقعی گورنمنٹ نے سخت فیصلہ کیا ہے فار دی سیک آف اکانومی.
ایک چیز. دوسری بات یہ ہے کہ جیسے آپ فاضل صاحب بات کر رہے ہیں کہ یہ میں احسن اقبال صاحب کی بات سے بالکل متفق ہوں. جیسے میں نے پہلے بھی کہا کہ تقریباً 900 ملین کی چائے پی جاتے ہیں. بلکہ میں یہ کہوں گا کہ اگر دیکھیں لوگوں سے آپ سیکریفائس مانگتے ہیں اور لوگ دینے کو تیار ہیں. جیسے میں اس بندے کو ٹیکس کے پیسے تھرو کریڈٹ کارڈ دینا چاہ رہا ہوں, لوگ بھی دینا چاہ رہے ہیں, تو کیوں نہ ہمارے سیاستدان جو ہیں, آج ان کی جو ایف بی آر نے پچھلے دنوں لسٹ جاری کی ہے ان کے احساسوں کی, تو کروڑوں اربوں میں بنتی ہے. تو کیوں نہ یہ 5 سے 10% جو ہے یہ اسٹیٹ کو دیں گے. اسٹیٹ کو پیسوں کی ضرورت ہے, تو ہم سمجھیں کہ واقعی ہمارے جو ہمارے لیڈران ہیں, یہ ہمارے پولیٹیشنز ہیں, یہ ملک کو سرو کرنا چاہتے ہیں. خالی یہ تو نہیں کہ اب لوگوں سے ٹیکسوں کی فارم میں بھی لیں, لوگوں سے تیل کی قیمتوں میں اضافے کی فارم میں بھی لیں, لوگوں سے بجلی کی قیمتوں میں اضافے کی فارم میں لیں. آپ یہ کیوں نہیں کہتے کہ 100% آپ کا تیل کا انسینٹو جو ہم ختم کر رہے ہیں, 100% آپ کو جو ہم انسینٹو دے رہے ہیں ان دی فارم آف فری الیکٹریسٹی یونٹس, وہ ہم ختم کر رہے ہیں. اس کے علاوہ جو الاؤنسز ہے وہ ہم ختم کریں, کیونکہ آپ یہ کہتے ہیں کہ ہم ملک کی خدمت کر رہے ہیں. یار ایسی کون سی خدمت ہے جس کے عوض آپ ماہانہ الاؤنس بھی لیتے ہیں, ماہانہ آپ پیٹرول انسینٹو بھی لیتے ہیں, ماہانہ آپ بجلی کے یونٹ وہ بھی انسینٹو لیتے ہیں. خدمت جو ہوتی ہے قوم کی یا کسی کی بھی, وہ تو ہمیشہ فری ہوتی ہے. چوری, اصل میں ہمارے ہاں چوری کا ایک جو کنسیپٹ ہے نا, ہر جگہ سے ایک بنیادی طور پر ہمیں یہ عادت پڑ گئی ہے سہولتیں لینے کی, رعایتیں لینے کی, ہر شعبے میں, کسی ایک میں نہیں, سیاستدان بھی ہیں, سب ہیں. میں انویسٹمنٹ کے کیا امکانات آپ کو نظر آ رہے ہیں پاکستان میں سے؟ انویسٹمنٹ میں دیکھیں, اگر انویسٹمنٹ کیونکہ اس قسم کی صورتحال میں جو انویسٹر ہے وہ تو خوفزدہ ہوتا ہے. سر دیکھیں, انویسٹمنٹ کا جو سینیریو ہے پوری دنیا میں, انویسٹر سب سے چالاک ہوتا ہے. وہ جاب کرنے والے سے بھی چالاک ہوتا ہے, اس سے جاب کرنے والے سے چالاک بزنس کرنے والا ہوتا ہے بزنس, اور سب سے چالاک اس لیڈر میں, سیڑھی میں انویسٹر ہوتا ہے. انویسٹر کبھی گیلی زمین پہ پاؤں نہیں رکھتے. تو انویسٹرز کے متعلق یہ کہاوت مشہور ہے. تو انویسٹر جب بھی کسی ملک میں جاتے ہیں, خاص طور پہ ڈیولپنگ کنٹریز, اگر پاکستان کو دیکھا جائے تو اس میں وہ 4-5 چیزیں دیکھتے ہیں. ایک, کیا ہم جس ملک میں انویسٹمنٹ کرنے جا رہے ہیں وہاں پہ سٹیبلٹی ہے, وہاں پہ مسائل تو نہیں ہیں, وہاں کرپشن تو نہیں ہے, وہاں پہ ہمیں سہولتیں ایک ڈور سٹیپ پہ 1 ونڈو کے ذریعے ملتی ہیں, گورنمنٹ سیریس ہے, وہاں پہ امن و امان ہے, وہاں پہ انرجی کی, توانائی کی قیمتیں کم ہیں, اور وہاں پہ جو ہے ہیومن ریسورس جو ہے وہاں کا قابل ہے, اویلیبل ہے یا نہیں ہے. اور بدقسمتی سے پاکستان اس میں سے کسی کرائیٹیریا پہ فال نہیں کرتا. تو یہاں پہ انویسٹمنٹ کے حوالے سے اگرچہ اچھی بات نہیں ہے, لیکن میں یہ کہنے میں حق بجانب ہوں کہ پاکستان میں مجھے اگلے 10 سال میں بھی انویسٹمنٹ کا سینیریو نظر نہیں آتا. گورنمنٹ جتنی بھی کوشش کر لے, پریزنٹ گورنمنٹ, مجھے نہیں لگتا کہ یہ انویسٹمنٹ لا سکی. اس کی وجہ دیکھیں, ہم انویسٹمنٹ کے حوالے سے پاکستان میں جو مسائل ہیں یہ آج کے نہیں ہیں, یہ 60s سے ہیں. 60s سے ایوب دور سے یہ مسائل شروع ہوئے. ایوب دور میں ایک بہت بڑا ایشو ہوا کہ ہم نے جو کیپٹل سٹی تھا وہ کراچی سے اسلام آباد شفٹ کر دیا, نیا شہر بنا لیا اور بڑا خوش ہو گئے. یہ نہ سوچا کہ پوری دنیا کوسٹل سٹیز کو کیپٹل سٹی اور انویسٹمنٹ کے حوالے سے پریفر کرتی ہے, اور یہ ہمارا وہ ڈیسیژن تھا جو کہ آج تک جو ہے متنازع ہے. لیکن بدقسمتی سے چونکہ صحیح مطالعہ پاکستان یہاں پہ پڑھایا نہیں جاتا, سو اس وجہ سے اس پہ بھی جو ہے کوئی ٹیچر نہیں بتائے گا کلاس میں اسٹوڈنٹس کو کہ یہ غلط ڈیسیژن تھا. قائد اعظم سلیکٹ کر کے گئے تھے کراچی کو کیپٹل سٹی, ہم نے اس کو اسلام آباد شفٹ کر دیا. میں آخری سوال, پروگرام کا وقت ختم ہو رہا ہے, اور ڈاکٹر صاحب میں آخری سوال آپ سے پوچھنا چاہوں گا کہ اس ساری صورتحال کے باوجود, مایوسی کی صورتحال کے باوجود, ایک دلچسپ خبر یہ ہم نے پڑھنے کو ملی کل کہ پاکستان بہت تیزی کے ساتھ ایمیزون ورلڈ میں 3 نمبر پر آ گیا, اور کچھ ہی عرصے میں جو پاکستانی لوگوں نے ایمیزون پر بزنس شروع کیا, پاکستانی نوجوانوں نے,
اور اس میں پاکستان بہت تیزی سے ترقی کر رہا ہے. یہ کیسا اس کا امپیکٹ ہوگا؟ دیکھیں وہ تو ڈیجیٹل اکانومی تو لوگ جو شفٹ ہو رہے ہیں نا، خاص کر پاکستان میں، یہ بھی جو آئی ٹی سیکٹر میں جو ہیومن کیپٹل ہے آپ کا، لائک جو ینگ جنریشن ہے بڑی جلدی موو کر رہے ہیں، آپ کو تو پوٹینشیل ہے پاکستان میں. بات یہ ہے کہ جہاں فہد صاحب کہہ رہے ہیں وہ تھوڑا سا لگتا ہے زیادہ، ہر بندے کا اپنا ایک انالیسس ہے. ایک جو بڑا امپورٹنٹ آسپیکٹ انویسٹمنٹ کے پوائنٹ ہے وہ شاید ان کی نظر سے نہیں گزرا، سیکیورٹی جو ہے. مطلب کہ ابھی باتیں کر رہے ہیں کہ پاکستان میں انویسٹمنٹ ہے. میں کہتا ہوں کہ جو انویسٹمنٹ آپ کا ایگزسٹنگ ہے نا، کیونکہ پاکستان میں انویسٹمنٹ نہیں ہو رہی ہے. پاکستان میں ریپلیسمنٹ جو ہے نا، وہ ڈپریسیشن جسے کہتے ہیں، اس کے اوپر انویسٹمنٹ ہو رہی ہے. اس کی وجہ سے جو گورنمنٹ کی اکنامک پالیسیز وہ بھی ہیں، اور سیکیورٹی بہت بڑا ایشو ہے. اب دیکھیں سی پیک کے اوپر $60 بلین کی انویسٹمنٹ کرنی تھی، جو وہ ہارڈلی 4 یا 5 بلین ہوئی ہے چائنا کی. تو وہ جو ان کے ایکسپرٹس ہیں، ان کی جان کی حفاظت بھی آپ کی ذمہ داری ہے. جب 4 یا 6 لوگوں کا بھی کراچی یونیورسٹی کے اندر ان کو خود کو حملوں کے تھرو مروا دیں گے یا دوسری جگہوں میں تھریٹ جائیں گے، تو ظاہر سی بات وہ لوگ یہاں کام تو نہیں کریں گے. تو آپ کا جو، اور پھر بھی آپ کو الٹیمیٹ واپس آنا ہے اپنا جو لوکل انویسٹر ہے. فارن ڈائریکٹ انویسٹمنٹ تب آتا ہے جب ملک کے اندر معاشی جو پالیسیاں ہوتی ہیں بڑی آپ کے استحکام، پولیٹیکل اسٹیبلٹی ہو، کاسٹ آف پروڈکشن جو ہے وہ آپ کی لو ہو. اور وہ تبھی لو ہوگی ظاہر سی بات ہے جو انرجی ہے وہ آپ کو کم ریٹس پہ فی یونٹ وہ ملے تب. حالانکہ یہ چیزیں ابھی تک تو پاسبل نہیں ہے. ہاں ابھی جیسے پچھلی گورنمنٹ تھی، کیونکہ جو اچھے کام ہے پچھلی گورنمنٹ کو وہ بھی ہمیں بتانے چاہیے. جو 8 سے 10 ڈیم کا افتتاح کیا تھا پی ٹی اے ہمارے سابق پرائم منسٹر عمران خان صاحب نے، اگر یہ گورنمنٹ وہ ڈیم بنا لیتی ہے تو میرے خیال میں بجلی جو آنے والے دنوں میں، آنے والے وقتوں میں سستی ہوگی. اور چونکہ جو پیٹرول کی پرائسز کی بات ہو رہی ہے وہ بھی کاسٹ آف پروڈکشن کا بہت اہم حصہ ہے. چونکہ انٹرنیشنل مارکیٹ کے اندر چیزیں جو ہے پیٹرول کی پرائسز بڑھ رہی ہیں تو ہمیں بھی اس کے ساتھ چلنا ہے. ابھی بھی انٹرنیشنل مارکیٹ سے تقریباً ابھی ہماری جو انفارمل گفتگو ہو رہی ہے اس میں نے بتایا تھا کہ فی یونٹ جو فی پیٹرول یا اوسط پیٹرول کا 1 لیٹر جو ہے وہ 308.54 پیسے میں مل رہا ہے. پاکستان ابھی بھی تقریباً 40 سے 50 روپے کا وہ ڈفرنس ہے. شاید اسی کی وجہ سے کہہ رہے ہیں کہ 50 روپے جو ہے نا وہ بنائیں گے ہم 5 روپے کر کے. تو میں سمجھتا ہوں کہ اسٹیبلٹی ہو اور سیکیورٹی ہو تو میرا خیال کہ پاکستان 4 سے 5 سال اس فیز سے باہر نکل آئے گا. بہت عمدہ گفتگو ہوئی. بہت شکریہ آپ کا. بہت شکریہ ڈاکٹر صاحب. ڈاکٹر شہباز صاحب، ڈاکٹر فہد قریشی صاحب، آپ کے ساتھ بہت اچھی گفتگو ہوئی. ناظرین کرام، پروگرام این نیوز پر مکالمہ رضی کے ساتھ آج کا پروگرام اختتام پذیر ہوا. نئے مہمانوں کے ساتھ دوبارہ ملاقات ہوگی. دیکھتے رہیے این نیوز. خدا حافظ.